یہ ایک دوست ملک کی حکومت نے وقت کے وزیر اعظم کو دیے ہیں، یہ پاکستانی عوام کو دیے ہیں، پاکستان کو یہ تحفہ دیا ہے۔ اب یہ میں نے آپ کو اس کے ٹیکنیکل اسپیسیفیکیشن اور اس کی قیمت بتا دی کہ اس کے ڈائمنڈز کتنے کیرٹ کے تھے اور اس کی کل قیمت کتنی بنتی ہے۔ یہ میں نے کاغذوں کے ساتھ دکھائی ہے، میں نے فواد کی طرح بیٹھ کے ہوائی بات نہیں کی 10 کروڑ کی گھڑی تھی جی 2 کروڑ کی ہم نے جو ہے وہ خریدی۔ عمران خان کو ضرورت کیا پیش آئی؟ یعنی باقی سب چور ہیں نا جی، 30 سال کے چور ہیں، وہی گھسا پٹا ریکارڈ، اسی لیے آپ کے جلسوں میں لوگ نہیں آ رہے، روز وہی باتیں کرتے ہیں، 30 سال سے یہ خاندان رول کر رہے ہیں، گنتی بھی پوری نہیں آتی۔ تو بھائی ان خاندانوں پہ جو آپ نے الزامات لگائے تھے عدالتوں میں ثابت نہیں ہوئے ہیں۔ آپ نے چوری کی ہے اور یہ چوری ہے اور اوپر سے سینہ زوری ہے۔ آپ بتائیں نا کہ یہ سرٹیفیکیشن اس کو رد کریں کہ یہ ویلیویشن غلط ہے، یہ جو ڈائمنڈ کی سٹڈی ہوئی ہے اس کو رد کریں کہ یہ ڈائمنڈ کی جو ہم نے سٹڈی کی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط سٹڈی کرائی گئی ہے، یہ ڈائمنڈ نہیں ہے اور اس کی اتنی قیمت نہیں بنتی۔ یعنی اندازہ کریں کہ سعودی ولی عہد خانہ کعبہ کے ڈیزائن والی ایک منفرد اور میڈ ٹو آرڈر گھڑی آپ کو گفٹ کرتا ہے اور آپ بیچ دیتے ہیں، اور بیچ کے سرکاری خزانے میں اس کا 10% بھی جمع نہیں کراتے۔ 20% اور 50% کی ڈیبیٹ میں گھسنا ہی نہیں چاہتا۔ فرا گوگی دبئی جاتی ہے، پرائیویٹ جیٹ پہ جاتی ہے، وہ $2 ملین جو کہ 35 کروڑ روپیہ بنتا ہے، 35 کروڑ میں اس گھڑی کو بیچتی ہیں۔ اس گھڑی کو اچھا اگلی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ گھڑی ہم نے خریدی اور پھر بیچی، یہ گھڑی دبئی کس طرح پہنچی ہے؟ میں کہتا ہوں جی عمر فاروق ظہور دنیا کا بدترین شخص ہوگا، مان لیں 1 منٹ کے لیے، بڑا گندا آدمی ہے جی، اس کے خلاف وہ کرمنل ہے، آپ کو سعودی ولی عہد نے جو گھڑی دی ہے وہ ٹی وی پہ دکھا رہا ہے پکڑ کے، وہ جتنا بھی گندا ہو آپ سے گندا نہیں ہو سکتا، آپ سے برا نہیں ہو سکتا، اس کے پاس وہ گھڑی کیسے پہنچی ہے؟ اور اگر اس کے پاس گھڑی وہ موجود ہے تو کس ذریعے سے گئی ہے؟ کیا کوئی بنی گالا سے ایسی مخلوق اس کو اڑا کے لے گئی جو جہاز کی ضرورت نہیں ہوتی جس مخلوق کو؟ کیا آپ کے بنی گالا کے موکلین لے گئے وہ گھڑی اٹھا کے دبئی اور عمر فاروق کو ڈیلیور کر دی؟ فرا گوگی دبئی میں کیوں ہے؟ اگر آپ کا دامن صاف ہے، میرا مطالبہ ہے فرا گوگی کو اگلی فلائٹ پہ پاکستان لائیں اور اسے کہ تحقیقات جوائن کرے اور اس طرح کوئی ایفیڈیوٹ دے دے کہ جی یہ گھڑی نہ میں نے کبھی دیکھی ہے نہ میں نے کبھی بیچی ہے۔ دیکھیں پاکستان سے باہر آپ نے یہ تحفہ بیچا ہے 35 کروڑ کا، 2 کروڑ آپ نے سرکاری خزانے میں جمع کرایا، تو باقی 33 کروڑ روپیہ کہاں ہے پاکستانی عوام کا؟ اور یہ اس طرح کا میٹر نہیں کہ وہ گھڑی تھی تو ہم نے بیچ دی، یہ اربوں کی گیم ہے۔ میرے پاس یہاں ایک رپورٹ اور موجود ہے، میرے پاس ایک اور رپورٹ یہاں موجود ہے، وہ اس پہ آپ سے تفصیلی بات کرتے ہیں۔ میرے پاس دوسری جو رپورٹ موجود ہے، یہ تو گھڑی والا معاملہ، اس کی سیل کا 33 کروڑ روپیہ کہاں گیا، کس کے پاس گیا، کب گیا، یہ آپ کو بتانا ہوگا کہ یہ 33 کروڑ روپیہ کس نے کھایا ہے۔ اول تو دوست ملک سے ملی ہوئی چیز کو بیچنا ہی بہت بڑا ایک گناہ ہے کہ آپ ایک سرکاری چیز بیچ دیں، پھر اس کو بلیک مارکیٹ میں آپ بیچنے کی کوشش کریں، یہ بھی اٹیمپٹس ہوئے ہیں۔ اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ 33 کروڑ روپیہ کہاں ہے اور آپ نے کہاں ڈکلیئر کیا، اور آپ نے اس گھڑی کی ویلیو کہاں لگائی اور کیا لگائی، کہ آپ بتا سکتے ہیں؟ اور آپ میں یہ ہمت کیسے پیدا ہوئی کہ خانہ کعبہ کے ڈائل والی گھڑی آپ بیچ دیں؟ اور آپ کو پتا ہے نا یہ سوشل میڈیا پہ یہ بات شروع ہوئی تھی کہ جب گھڑی بیچی گئی تو سعودی ولی عہد وہاں پہ رابطہ بھی کیا گیا سعودیہ میں حکام سے کہ جی یہ گھڑی آئی ہے، یہ چوری تو نہیں ہو گئی؟ تو پتہ یہ لگا نہیں، یہ عمران خان صاحب کو گفٹ میں دی گئی تھی۔ ایک تو آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ اس کی 33 کروڑ روپے آپ نے کہاں کیا ہے، اور یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اس میں آپ کی صرف ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے۔ گورنمنٹ جو کیس رجسٹر کرنے جا رہی ہے یہ کرمنل کیس ہوگا، اس کو سیشن کورٹ میں جو الیکشن کمیشن نے معاملہ ریفر کیا ہے اس میں بھی اٹھائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایف آئی اے کی ایک انکوائری بھی شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس کی پراپر انکوائری ہو کے چھوڑ دیں کہ جی ہم جیو کے خلاف مقدمہ کر رہے ہیں لندن میں، ہم عمر فاروق کے خلاف دبئی میں مقدمہ کریں۔ مقدمہ کس چیز کا کریں گے؟
میں آپ کو ڈیئر کرتا ہوں, آئی ڈیئر یو, میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ مقدمہ کریں. آپ دنیا کے جس کونے میں بھی مقدمہ کریں گے, جرم آپ کا نکلے گا, سزا آپ کو ہوگی, نااہل آپ ہوں گے. آپ کریں, یہ اعلان کر دینا کہ دبئی میں مقدمہ کر رہے ہیں, لندن میں مقدمہ کر رہے ہیں. آپ دنیا کی, آپ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں مقدمہ کریں, آپ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں مقدمہ کریں. یہ 35 کروڑ روپیہ جو چوری کا ہے یہ واپس آئے گا, یہ پاکستان کا پیسہ ہے, اور اس کو ڈاؤن پلے مت کریں. اور یہ دیکھیں کہ میرے پاس یہاں پہ ثبوت موجود ہیں کہ عمران خان صاحب نے متعدد وزٹس ہوئے ہیں بیرون ملک. 5 وزٹ ایسے ہیں جس میں گفٹ ملے وہ ڈکلیئر نہیں کیے گئے, جس میں سے 3 سعودی عرب کے ہیں, 2 متحدہ عرب امارات کے ہیں. یہ اربوں روپے کے تحفے اس گھڑی کے علاوہ ہیں, وہ کہاں پہ ہیں, میں جاننا چاہتا ہوں. اور آپ نے ایک چیز, اور یہ بھی ابھی ثابت ہونا ہے کہ گھڑی انہوں نے توشہ خانہ میں پہلے جمع کرائی یا پہلے بیچی, یہ بھی ابھی کلیئر نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ گھڑی پہلے بیچی ہے, پیسے بعد میں جمع کرائے ہیں. الیکشن کمیشن میں کوئی ڈیکلریشن نہیں اس 35 کروڑ کی, ایف بی آر میں کوئی ڈیکلریشن نہیں اس 35 کروڑ کی, کیبنٹ ڈویژن میں کوئی ڈیکلریشن نہیں ہے. نان ڈیکلریشن کا مطلب یہ ہے کہ یہ چوری ہے اور اوپر سے سینہ زوری ہے. دوسروں کو چور چور, ڈاکو ڈاکو کے راگ لاپنے والے, آج کوئی جواب ہے اس چیز کا کہ اگر اس کی ویلیو نہ ہو اتنی جتنی ہم بتا رہے ہیں, پھر بھی خانہ کعبہ کے ڈیزائن والی دوست ملک سے ملی ہوئی گھڑی کو بازار میں بیچنے کا کیا جواز ہے آپ کے پاس؟ جواز سمپل ہے کہ بشرا مانکا صاحبہ اور فرا گوگی صاحبہ اور احسن جمیل گجر صاحب بنی گالا میں بیٹھ کے پورا ایک رنگ چلا رہے تھے, ریکٹ چلا رہے تھے. گینگسٹر نہیں ہوتے شام کو چیزیں لوٹ کے کٹھی کر کے رکھتے ہیں کہ جی آج تم نے کیا لوٹا, وہ کہتے ہیں میں نے گھڑی لوٹی ہے, تم نے کیا لوٹا, میں نے فلاں کا بٹوا نکال لیا. تو یہ جو ٹھیکیداروں سے کمیشن لیا جا رہا تھا, پنجاب گورنمنٹ میں ٹرانسفر پوسٹنگ کا ریٹ لگا ہوا تھا اور اربوں روپے لوٹے جا رہے تھے, تو یہ اس کے حقائق ہیں, یہ سامنے آ رہے ہیں, ایک ایک کر کے آپ کے خلاف ثبوت سامنے آ رہا ہے. کسی وزیر اعظم پاکستان نے اتنی بڑی چوری منصب پہ بیٹھے ہوئے نہیں کی ہے, اور یہ آپ کے خلاف کاروائی ہوگی, خاطر جمع رکھیں. اور اس میں آپ کو قید بھی ہو سکتی ہے اور انشاءاللہ ہوگی, کیونکہ یہ گھڑی دبئی کیسے پہنچی ہے فواد چودھری نے کچھ نہیں بتایا, اس کی ویلیویشن کہاں سے کی ہے, کیسے کی ہے, کچھ نہیں بتایا. فرا گوگی کی کیا انوالومنٹ ہے, پہلے کہتے تھے ہم فرا کو جانتے نہیں ہیں, پھر کہنے لگے کہ وہ ایک بزنس وومن ہے, اس کے دفاع میں آ گئے. تو پہلا مطالبہ یہ ہے کہ فرا گوگی کو پاکستان بلائیں نا. یہ جیسے ہی اقتدار ختم ہوا, کیونکہ فرا گوگی نے اربوں روپے کی چوری خان صاحب کے بہاف پہ کی تھی اور خان صاحب اس رنگ کے, اس گینگ کے سرگنا تھے, تو اس کو دبئی بھگا دیا. فیڈرل گورنمنٹ اب اس کا ریڈ وارنٹ جاری کرنے جا رہی ہے اور فرا گوگی کو پاکستان ہر حال میں لایا جائے گا تاکہ یہ تحقیقات مکمل ہو سکیں. ان سے بہت ساری تحقیقات کرنی ہے جس میں توشہ خانہ بھی شامل ہے, باقی بھی ان کے خلاف کیسز ہیں جس کا وہ جواب دینے سے قاصر ہیں آج تک. تو یہ ہے منافقت کی سیاست, اور یہ ہے شخص کی حقیقت جو سارا دن دوسروں کی پگڑیاں اچھالتا ہے, سارا دن دوسروں پہ کیچڑ اچھالتا ہے, اور اپنا کردار یہ ہے کہ پاکستان کی سبکی کرائی پوری دنیا میں کہ ایک دوست ملک سے ملنے والی گھڑی کو بیچ دیا. کیونکہ وزیر اعظم کی دسترس میں سرکاری خزانہ ڈائریکٹ تو نہیں ہوتا, وہ تو منسٹریز اور ڈویژن کے پاس ہوتا ہے. وزیر اعظم کے پاس ڈائریکٹلی ایک چیز ہوتی ہے, وہ توشہ خانہ ہے, کیبنٹ ڈویژن کے پاس ہے, مگر جو چیز ملتی ہے وہ وزیر اعظم کو ڈائریکٹ ہینڈ اوور ہوتی ہے. تلاشی لی جائے بنی گالا کی تو پتہ لگے گا بڑے بڑے تحائف چھپے پڑے ہیں. آپ نے پانی کی بوتل نہیں چھوڑی ہے, جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی منسٹری وہ گرین پانی کی بوتل سرکاری محکمہ میں آپ کو نظر آتی, وہ بنی گالا میں آپ کا 100 کارٹن لے گئے ہیں. اس کی بات نہ بھی کریں تو عمران خان صاحب قانون اور آئین کے مطابق چور نکل چکے ہیں, وہ اس پہ نااہل ہو چکے ہیں, اور جن وزٹس میں ابھی انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا اس کی بھی چھان بین ہوگی. مگر اس 35 کروڑ کی گھڑی جو دبئی میں انہوں نے بیچی ہے اور جو پیسہ غائب کیا ہے اور جو پیسہ اپنے ذاتی استعمال میں لائے ہیں, اس کا جواب عمران نیازی صاحب کو نہ صرف دینا ہوگا, اس کی تفتیش بھی بھگتنی ہوگی اور قانون کا سامنا بھی کرنا ہوگا. اور میں
ایک اور مطالبہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اپنی پارٹی کی چیئرمین شپ سے بھی استعفیٰ دینا چاہیے. ایک ایسا چور جو پاکستان کو بدنام کرے, پاکستان کے ایک دوست ملک سے تعلقات خراب کرنے کی کوشش کرے, کہ ہم کیا جانے جائیں گے دنیا میں کہ ہمارا وزیر اعظم ایسا چور ہے کہ وہ گھڑیاں تک بیچ دیتا ہے. اور گھڑیاں ہوتی نا, آتی رہتی ہیں گھڑیاں, دنیا میں ایک پیس ہے اور وہ اسپیشل آپ کو دیا گیا بیچنے کے لیے. سعودی ولی عہد نے نہیں دیا تھا جس کو آپ بیچ دیں اور اس کا پیسہ ہڑپ کر جائیں. اور جو 2 کروڑ جمع کرایا, چلیں اس کی ویلیو اگر ہم 1 ارب 70 کروڑ نہیں مانتے, ہم 35 کروڑ ہی مان لیں, تو اس کا 20% تو جمع کرا دیتے ہیں. اگر اس کا 35 کروڑ آپ نے لیا ہے, 2 کروڑ روپے جمع کرایا ہے, اگر اس گھڑی کی قیمت 10 کروڑ ہے جو فواد چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں, تو میں زندگی بھر کے لیے سیاست سے علیحدگی اختیار کر لیتا ہوں. اور اگر اس کی قیمت 10 کروڑ نہیں ہے تو فواد چوہدری صاحب آج کے بعد ٹی وی پہ شکل نہ دکھائیں. تو یہ قانون کے مطابق چوری بھی کی گئی ہے, مس ڈیکلریشن بھی کی گئی ہے, پیسہ بھی چھپایا گیا ہے, پیسہ بھی کمایا گیا ہے, اور چوری کر کے اس ملک کے لیے جو ایک تحفہ آیا تھا اس میں سے رقم کو لوٹا گیا ہے. تو اس کی تحقیقات کا انشاءاللہ جلد جو ہے وہ آغاز ہو جائے گا. بہت بڑی ایک رقم بھی جمع کروانی پڑی ہے, جس سے یہاں پر سیلاب کے جو متاثرین ہیں اگر وہ ان کو رقم دے دی جاتی تو ان کا بہت زیادہ بھلا ہو جاتا. ایک تو وہ کیا وجہ ہوئی کہ انہوں نے یہ کیس واپس کیوں لے لیا. دوسرا جو اس وقت جو یہ گھڑی کا معاملہ چل رہا ہے اس میں آپ کا کیا تحقیقات کی گئی ہیں کہ جو 2 کروڑ اور 10 کروڑ کے جن افسران نے یہ ریٹ لگوایا تھا کیبنٹ ڈویژن کی, کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے؟ اور عمران خان یا ان کے جو ساتھی جو اس سارے معاملے میں شامل ہیں کب تک ان کو جیل میں ڈالا جائے گا؟ کیونکہ ماضی میں بھی آپ لوگوں کے خلاف بھی کیسز بنائے گئے, پریس کانفرنسز ہوئی, لیکن ثابت نہ آپ کے خلاف کچھ ہوا نہ ہی اب تک عمران خان کے خلاف یا ان کی پارٹی کے کسی بھی شخص کے خلاف حکومت کچھ ثابت کر پائی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں ثابت کرنے والی چیز ہی کوئی نہیں ہے. یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. ہمارے خلاف تو لمبی لمبی کہانیاں سناتے تھے نا. ادھر کیس سمپل ہے, ولی عہد سے گھڑی آئی ہے, قیمت اس کی 1 ارب 70 کروڑ ہے, بیچی وہ 35 کروڑ میں گئی ہے, ڈکلیئر اس کو 10 کروڑ کیا گیا ہے, جمع 2 کروڑ کرایا گیا ہے. یہ سمپل میتھ ہے. اس میں ڈسکوالیفیکیشن بھی ہے, سزا بھی ہے. انکوائری شروع آج ہو گئی ہے, مقدمہ درج کر لیا جائے گا اور قرار واقعی سزا ملے گی. دوسرا, کاش آپ تھوڑی تحقیق کر لیتے ڈیلی میل والی سٹوری پہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی قسم کا کیس یا دعویٰ واپس نہیں لیا گیا. ڈیلی میل کی جو میننگ ہیئرنگ ہوئی تھی, جو ابتدائی طور پہ تحقیقات ہوئی تھی اور ابتدائی ہیئرنگ کورٹ نے کی تھی, وہ ہم جیت گئے تھے. اب جو ڈیلی میل ہے اس نے جو اپنے دفاع میں جواب جمع کرایا ہے, اس جواب کے جواب میں ہم نے 13 دسمبر 2022 کو اپنا جواب جمع کرانا ہے, جو ان کا دفاعی سٹیٹمنٹ آئی ہے, ڈیفنس سٹیٹمنٹ آئی ہے. اس کا ٹرائل اگلے سال شروع ہونا ہے. ہم نے مین کیس کے ساتھ کچھ اضافی ایپلیکیشن فائل کی تھی. جو اضافی ایپلیکیشن فائل کی گئی تھی وہ قانونی حکمت عملی کے تحت فائل کی تھی, اور اس میں ہمارا خیال تھا کہ ڈیلی میل جلدی جواب دے دے گا. کیونکہ ان ایپلیکیشنز کی وجہ سے ہماری ہیئرنگ تاخیر کا شکار ہو رہی تھی, ہم نے وہ اضافی ایپلیکیشن وڈرا کر لی. اور یو کے کا سسٹم ہے کیس کاسٹ مینجمنٹ سسٹم اس کو کہتے ہیں. جب وڈرا کریں تو اس کا آپ کو پیسے جمع کرانے تھے, وہ ہم کرائیں گے. مگر یہ مین ٹرائل چل رہا ہے, میننگ ہیئرنگ ہم جیت چکے, اور دسمبر میں ہمارا جواب چلا جائے گا اور اگلے سال ٹرائل شروع ہو جائے گا. ظہیر صاحب سمجھ سے 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے ابھی کرمنل پروسیڈنگ کا اعلان کیا ہے اور فرا گوگل کو واپس آنے کی ریڈ وارنٹ کا بھی کہا ہے. اس میں کوئی ٹائم فریم ہے کہ کتنے اس ڈیوریشن میں ہم کو واپس لے کے آ جائیں گے, اور اس کی اس کی بھی لے کے جائیں گے. دوسرا سوال یہ تھوڑی سی ہٹ کے ہے کہ پنجاب میں دوبارہ سے یہ چل رہا ہے کہ پنجاب کے جو چیف منسٹر ہیں چودھری پرویز الہی, ان کو کانفیڈنس کا ووٹ دینا پڑے گا کہا گیا ہے, یا پھر آپ لوگ عدم اعتماد لائیں گے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ کرمنل پروسیڈنگ شروع ہو رہی ہیں, اور کوشش ہوگی کہ دسمبر کے ختم ہونے سے پہلے پہلے فرا گوگی کو واپس لایا جائے, اور جیسے جیسے کیس میں پیش رفت ہوگی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. دیکھیے, ووٹ آف نو کانفیڈنس
کی بجائے ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ بہتر ہے، کیونکہ وہ سیکیور نہیں کر سکیں گے پرویز الہی صاحب، اور وہ سیشن جو مارچ میں شروع ہوا تھا، مارچ 2022 میں، وہ ختم ہی نہیں کر رہے اس ڈر سے کہ جس دن سیشن ختم کریں گے اس دن اگر اعتماد کے ووٹ کا گورنر نے کہہ دیا تو ان سے 186 ووٹ پورے نہیں ہوں گے، تو پنجاب میں اعتماد کے ووٹ کا کہا جائے گا۔ جو آج ہم نے دیکھا کہ پنجاب کے اندر پہلا مقدمہ درج ہو چکا ہے راستے بند کرنے کی وجہ سے، موٹر وے کے اوپر جو بندشیں ہوئی تھی لانگ مارچ کی وجہ سے، پہلا مقدمہ یہ درج ہوا، لیکن جو عمران خان کلیم کر رہے ہیں کہ ان کی جو درخواست تھی اس کے اوپر ابھی تک مقدمہ درج نہیں ہوا، سر اس میں کیا خامیاں نظر آ رہی ہے حکومت کو کہ جو ان کی درخواست ہے اس کے اوپر مقدمہ درج نہیں ہو پا رہا؟ عمران خان صاحب نے پنجاب حکومت کے ذریعے اس معاملے کو خود پولیٹیسائز کیا ہے۔ پنجاب حکومت ہماری تو نہیں ہے، پنجاب حکومت چودھری پرویز الہی کی ہے جو ان کے اتحادی ہیں۔ اب اگر پرویز الہی نے مقدمہ درج نہیں کیا تو پوچھا جانا چاہیے کیوں نہیں کیا، اور میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ نوید والبشیر جس شخص نے وہ گولی چلائی ہے اور اعتراف جرم کیا ہے، اس کو آج تک کسی عدالت میں ابھی تک پیش نہیں کیا گیا۔ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اس سے مرضی کی سٹیٹمنٹ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ 4 دفعہ جے آئی ٹی تبدیل ہو چکی ہے، 4 دفعہ اس واقعے کی جے آئی ٹی تبدیل ہوئی۔ اب جو نئی جے آئی ٹی بنی ہے اس میں غلام محمود ڈوگر کو اس کا ہیڈ بنایا گیا ہے، جو کہ ایک معطل شدہ افسر ہے، جو کنٹروورشل ہے، جس کے خلاف انکوائریز ہیں، جو جانا جاتا ہے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ میں جو رولنگ پارٹی اور اس کے ایلائز ہیں ان کے خلاف ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ غلام محمود ڈوگر کو کیوں لگایا گیا، 4 دفعہ جے آئی ٹی چینج کیوں کی گئی، اعتراف جرم کرنے والے ملزم کو عدالت میں پیش کیوں نہیں کیا گیا، اس واقعے کی جو میڈیکل تھا وہ کیوں نہیں کرایا گیا۔ پہلے دن ایف آئی آر دیتے، بعد میں میڈیکل کراتے۔ اب اپنی مرضی کے اسپتال میں میڈیکل کرا رہے ہیں، اور ایک شخص کا میڈیکل ہوا ہے، جو موزم گونزل نامی آدمی شہید ہوا ہے، وہ خان صاحب کی گارڈ کی فائرنگ سے، رائفل کے فائر سے مرا ہے۔ تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی، اور آپ ویڈیو دیکھیں تو جب نوید فائرنگ کر کے بھاگتا ہے تو موزم اس کے پیچھے گرتا ہے۔ دیکھا جا رہا ہے کہ موزم کے فائر، نوید کے فائر سے موزم نہیں گرا، موزم کنٹینر کے اوپر سے فائر کیا گیا جس سے مرا ہے۔ تو یہ تو خان صاحب پہ پرچہ بنتا ہے کہ جب نوید کی گولی سے کوئی مرا نہیں ہے اور خان صاحب کی گارڈ کے فائر سے بندہ مر گیا ہے، تو یہ پنجاب حکومت کا سیکیورٹی لیپس تھا، پرویز الہی کی ناکامی تھی، اور آج تک جو پرچہ درج کیا گیا ہے اس کے نتیجے میں شفاف تحقیقات نہیں کی جا رہی۔ وہ تلے ہوئے ہے کہ ایک فوجی افسر وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کو کسی بھی طریقے سے اس میں امپلیکیٹ کرنا ہے۔ اب زور زبردستی سے یہ کام ہوگا نہیں، شفاف تحقیقات ہونی چاہیے، مگر میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے ایف آئی آر پرویز الہی پہ درج ہونی چاہیے، اور ان کے بیٹے پہ۔ ان کی حکومت ناکام رہی ہے سیکیورٹی پرووائڈ کرنے میں، اور فالٹی انویسٹیگیشن کروا رہی ہے اس معاملے کی۔ تھینک یو جی۔ سعودی ولی عہد کی طرف سے $12 ملین کی گھڑی سابق وزیر اعظم کو